ندیم ظفر صاحب سے ہمارا تعلق آرٹس کونسل پاکستان کے دفتر سے ہوا، جہاں وہ ڈائریکٹر جنرل تھے، اور کافی عرصہ انہوں نے وہاں اپنی خدمات انجام دیں، اور ہم نے بہت قریب سے ان کو دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نہایت ہی نفیس انسان ہے۔ شائستگی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک ادبی گھرانے سے ہے، اور وہ اس ادبی گھرانے کی جو روایات ہیں ان کو پوری طرح سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان کی موجودگی میں آرٹس کونسل ایک ایسا گھرانہ سا بن گیا تھا کہ جس میں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور دل لگتا تھا ان سے مل کر، اور بہت ہی ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ ہمیں ان کے جانے کا بہت افسوس ہے، اور ہم یقیناً انہیں بہت مس کریں گے۔ بہت اچھی شخصیت۔ جی، آج کا دن بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ہم آج ندیم ظفر صدیقی، جو آرٹس کونسل آف پاکستان جیسی جانی پہچانی ہے، ویسے ہی ندیم ظفر بھی ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے مدتوں، اور جس خوش اسلوبی سے، جس دیانتداری سے، جس محنت اور لگن کے ساتھ انہوں نے وہاں کام کیا، وہ ظاہر ہے کہ پورے آرٹس کونسل کے اتنے سارے شعبہ جات ہیں، اس سب کے لیے انہوں نے بہت ہی خلوص کے ساتھ اور بہت اچھا کام کیا۔ اس سے آرٹس کونسل کی بھی ترقی ہوئی، اور وہ ایک بڑی عمدہ ایک سمجھ لیجیے گا کہ اپنی سمجھ لیجیے گا کہ ذمہ داریوں کو نبھانے کی ایک ایسی تعریف وہاں چھوڑ آئے ہیں کہ جو آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ندیم ظفر، اچھا کام بڑا مشکل ہوتا ہے یہ، اس لیے کہ آرٹس کونسل کسی ایک خاص موضوع کے لیے تو ہے نہیں، وہاں تو مختلف النوع قسم کے لوگ آتے ہیں، ان کی دلچسپیاں، ان کے سلسلے، ہر ایک کے ساتھ انہیں ایکوموڈیٹ کرنا، ان کو لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب مہیا کرنا، خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا، یہ ایک ریکارڈ ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنی ذمہ دارانہ کام کرتے ہیں، اسی لیے ان کی محبت میں آج لوگ جمع ہیں، تو ندیم ظفر کو ظاہر ہے ان کے لیے بات کرتے رہیں گے، اور اپنے اس ریٹائرمنٹ کے بعد جو آنے والا ان کا زمانہ ہے، وقت ہے، اس میں بھی وہ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتے رہیں گے۔ جب یہ آرٹس کونسل میں نہیں تھے، اس سے پہلے میری ان سے ملاقات ہو چکی تھی، اور ہمارے ایک بہت پیارے محبوب دوست ہیں، محبوب ظفر، جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، جو مشہور شاعر بھی ہیں، تو وہ محبوب ظفر صاحب نے پہلی بار ندیم ظفر صاحب سے ملوایا تھا۔ اب وہ پھر اتفاق سے اس کے بعد یہ آرٹس کونسل میں آ گئے، تو ان سے ملاقات کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہا، اور میں نے انہیں ہر اعتبار سے ایک مکمل اور ایک قابل رشک آدمی پایا ہے۔ ایک تو یہ ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں، یہ تو ہے نا، ایک تو یہ، اور پھر یہ کہ ہر شخص کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، اور اس کے لیے دامے درمے سخنے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا، یہ ان کے کردار کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ شرافت کی جہاں اور نشانیاں ہیں، وہاں ایک یہ ہے کہ وہ آدمی متواضع بہت ہوتا ہے، یعنی تواضع، وہ لوگوں کی خاطر تواضع مدارات کرتا ہے۔ تو اس میں بھی ندیم ظفر صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ اپنا جواب نہیں رکھتے، اور ان کے ہاں عموماً دوستوں کی دعوتیں ہوتی رہتی، اور یہ گویا ان کی تواضع کا، اور ایک ملنے میں ایک تفاق
جو ان کے یہاں ہمیشہ ہوتا ہے وہ بڑا متاثر کرتا ہے. اور جب انہوں نے مجھے آج سے کچھ عرصے پہلے جب یہ ذکر کیا کہ اب میں آرٹس کونسل چھوڑ رہا ہوں اور یہاں سے میں ان کی جو اولاد ہے وہ باہر ہے, دبئی بھی جانا ہے اور کینیڈا وغیرہ میں ہیں ان کے بچے, تو یہ شاید وہاں جانا چاہتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے بہت اس کا دکھ ہوا کہ یہ اب ندیم صاحب چلے جائیں گے تو ہماری آرٹس کونسل سے ایک بہت بڑی دلچسپی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اس میں تو میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ یہ مجھے بھی محسوس ہوا. تو بہرحال اب آج ہم ان کی گویا الوداعی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے. اب جہاں بھی رہو, ایک مشہور بات ہے نا کہ جہاں بھی رہو خوش رہو, تو ہم ان کے لیے ظاہر دعا ہی کر سکتے ہیں. یہ جہاں بھی رہیں گے اور جتنی بھی دور رہیں گے یہ ہمارے قریب ہی رہیں گے. اچھا, ایک کوئی شعر اگر آپ ندیم ظفر صاحب کے لیے جو پورا ان پر صادق آتا ہو. بھائی ہر اچھا شعر جو محبوب کی تعریف میں ہو وہ ان پر صادق آتا ہے. ارے زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اپنے ایک دیرینہ دوست ندیم ظفر صدیقی کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی تقریب میں شریک ہو رہا ہوں. یہ لازمیات ہے, ندیم ظفر صدیقی ہمارے شہر کے ایک معروف ترین سماجی کارکن کہہ لیجئے, ویسے جو ہے لٹریچر کے حوالے سے کہہ لیجئے, آرٹ کونسل کے حوالے سے کہہ لیجئے, وہ خاصے معروف ہیں اور انشاءاللہ معروف رہیں گے بھی. آج انہوں نے ان کے اعزاز میں یہ تقریب یہاں پر سول ڈیفنس ٹریننگ سینٹر جو ہے اس میں منعقد کی گئی ہے, جس میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ندیم ظفر کو اور تمام جو یہاں میزبان ہیں اور جنہوں نے یہ تقریب منعقد کی ہے سب کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. تو ندیم ظفر صاحب کے حوالے, ہاں, وہ ندیم ظفر صاحب کا جو حوالہ ہے نا, یہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے. دوستی کا بڑا حوالہ ہے, یہ انسانیت کا بڑا حوالہ ہے, لٹریچر کا بڑا حوالہ ہے اور خاندانی وقار کا بڑا حوالہ ہے ان کا, جو ندیم ظفر صاحب کا ہے. کہ میں ندیم ظفر صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جبکہ آرٹس کونسل بھی نہیں جانتی تھی ان کو, اور آرٹس کونسل میں بالکل نہیں تھے. اور مجھے یہ بڑا فخر ہے کہتے ہوئے کہ ندیم ظفر صاحب کے ساتھ آل اوور پاکستان پورا جگہ ہم گھومتے رہے اور یہ سول ڈیفنس کی ٹریننگ دیتے رہے. ندیم ظفر اور میں دونوں, ہم فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دیتے رہے, ہم فائر کی ٹریننگ دیتے رہے. ندیم ظفر صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے, کون سا کونا ہم نے چھوڑا, اور سارا ناردرن ایریاز پورے کا پورا. تو کہتے ہیں نا کہ سفر میں انسان ذرا بہتر طریقے سے پہچانا جاتا ہے, دسترخوان پر ذرا بہتر طریقے سے پہچانا جاتا ہے. دو ہی جگہیں ہوتی ہیں انسان کے. تو میں نے بڑا ان کا سفر کیا, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کس چیز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, اسٹریس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, یہ غصے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, جو ان کے اندر کا جو پوٹینشیل ہے وہ کتنا باہر آتا ہے, وہ کہاں روک لیتے ہیں اس کو. یہ ان کا بڑا حوالہ ہے. ندیم ظفر صاحب سے میں 2001 سے جانتا ہوں, جب جہاں میں کمیشن دے کر آیا تھا اس ٹائم سے. بیسیکلی آج دو ہمارے دوستوں کا وہ ہے ریٹائرمنٹ کی پروگرام ہے. ایک سید جدون صاحب جس کو ہم کہتے ہیں یہ جذبات ہے, کوئی اگر ٹھنڈا بندہ ہو تو اس کو اٹھانے کے لیے وہ جدون صاحب کو ہم لے کر جاتے ہیں وہ. اور دوسرا ندیم ظفر صاحب اتنا پولائٹ. ہم کہتے ہیں کہ دو بندے جو ہیں نا ہمارے پاس, ان کو پتہ نہیں کیا چیز کھا کر آتے ہیں کہ یہ ہائپر ہوتے ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے دوست جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فرینڈس آف سول ڈیفنس, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے دوست ہیں. کہ میں اس کے بارے میں اور کیا کہوں, یہ سمجھ لو ہمارے لیے ایک معجزہ ہے. جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ معجزہ ہے, کیونکہ یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں. ہر ایک کی طبیعت الگ, ہر اپنا بندہ کام کرتا ہے, مگر جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں, جب سول ڈیفنس کا نام آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ویلکم سر. اور سروس کے دوران جو ہے ندیم ظفر صاحب سے اور جدون صاحب سے بڑی ملاقات رہی, اور ندیم ظفر صاحب ماشاءاللہ فرینڈز آف سول ڈیفنس بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. کہ پہلے ہم لوگ اپنے طور پہ جو ہے جو بھی کچھ ایونٹس کر رہے ہوتے تھے, پھر یہ سول ڈیفنس میں تقریباً سے 25 سال پہلے خرم منظور صاحب ایک ہوتے تھے مشترکہ ہم سب کے دوست, انہوں نے ان سے انٹروڈیوس کرایا. پھر ٹریننگ کے سلسلے میں راول پنڈی اسلام آباد جانا ہوتا رہا, تو وہاں پر ندیم ظفر صاحب ہوتے تھے آئی بی ایم میں.
پھر ان کے ساتھ مل کے کافی کورسز وہاں پہ ہم نے کنڈکٹ کیے. پھر یہ ندیم صاحب نے ماشاءاللہ آرٹس کونسل جوائن کر لی اب سے کوئی 8-10 سال پہلے. ان کا تعلق ادبی گھرانے سے ہے اور بڑی مطلب زبردست قسم کے جو ہے وہ آدمی ہیں یہ, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ان کی صحبت میں رہ کے. اور پھر آرٹس کونسل میں بھی جانا رہا میرا بھی, جعفری صاحب کا بھی مختلف جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے شعراء حضرات سے یا جو ہے انٹلیکچوئل سے جو ہے وہاں ملاقاتیں رہیں. تو بڑے بہت زبردست انسان ہیں یہ, اور سب سے بڑے کوآپریٹو بہت ہیں. اگر کوئی ٹاسک ان کو دے دیا ہم نے سول ڈیفنس کا تو اس کو انہوں نے لازمی طور پہ جو ہے وہ پورا کیا. اور پھر جدون صاحب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ KPT میں جو انہوں نے بھی مور دین 40 ایئرس میرا خیال سے سروس کی ہے, اور فائر کے جو ہے وہ بڑے چیمپئن مانے جاتے ہیں یہ. تو جو ہے پھر ندیم ظفر صاحب کا ایک آئیڈیا تھا کہ خالی ہے کہ ریٹائرمنٹ کی تقریب نہ ہو, باقاعدہ ایک یادگاری مشاعرہ ہو, کیونکہ ان کا خود اپنا تعلق جو ہے وہ ادبی گھرانے سے اور ادب سے ان کا تعلق تھا. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ آئیڈیا ہے. نہیں تو یہاں پہ تو ایک نارمل سی جو ہے تقریب ہوا کرتی ہے ریٹائرمنٹ کی, جس میں جو ہے وہ صرف جو ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے, اس کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو جو ایک نیا جو ہے وہ رنگ دیا کہ اس میں جو شعراء حضرات. آپ سمجھتے ہیں ندیم ظفر صاحب کا شعری ذوق ہے؟ یہ شعری ذوق بالکل بالکل بہت شکریہ, بالکل بہت تھینک یو میڈم, تھینک یو. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. جاب ختم کام شروع. میں ایک طرح سے سمجھتا ہوں کہ ایک عمر قید ہے جس سے آزادی ہوتی ہے یہ, کہ آپ جو ہے کسی ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں, بندھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو بہت کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ نہیں کہہ پا رہے ہوتے. تو میرے خیال میں ریٹائرمنٹ کو سیلیبریٹ کر لینا اچھا ہے کہ ایک نئے اپنی جو بھی انٹلیکٹ ہے اس کا پوری زندگی کے جو حاصل ہے اس کو ڈیلیور کرنے کا یہ ٹائم ہے. اور آج کی اس ریٹائرمنٹ تو یہ بہت زیادہ میرے لیے آنریبل ہوگی کہ اس شہر کی جو دانش اور اس شہر کے جو بڑے نام حلقہ ادب کے جو لوگ ہیں, ہمارے ندیم بھائی جیسا ڈائریکٹر ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو ہزاروں لوگوں کو اراؤنڈ دا گلوب جانتے ہیں کہ ادب کی دنیا کے کون سے بڑے نام ہو سکتے ہیں. تو آج ہماری تقریب میں یہ 6-7 جو روشن ستارے آئے ہیں انہیں تو یقین کریں کہ ہمیں چارج کر دیا آج. تو زندگی اور موت کا کھیل رہا ساری عمر ہمارا اس شہر میں. جو ہے دنیا میں کبھی کبھار حادثے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں سیریز آف انسیڈنٹس چلتی رہی. ہم نے 25-30 سال بہت اذیت میں اس شہر نے گزارے ہیں, اور اس شہر کی یہ جو زندگی اور موت کا کھیل تھا یہ 40 سال گزارنے کے بعد کہ گھر میں ہر وقت ایک کھٹکا ہوتا کہ جانے کوئی بیل بجتی تھی کیا خبر ابھی آئے گی, کیا خبر ابھی آئے گی. چاہے وہ بلدیہ کا حادثہ ہو, چاہے وہ عاشورہ کا ایکسپلوژن ہو, اس شہر نے بڑے دکھ سہ لیے. تو درد آشنا ہوں ان کا, میں ان کے پین کو سمجھتا ہوں. ساری اوپر کوشش کی ہے کہ ہم پین کلر ان کے بن کے چلیں, اور بہت کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جاب ختم ہوئی ہے, کام ہمارے ختم نہیں ہوئے. سولجر نیور ریٹائر, فائر فائٹر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, اور جب تک ہیں انشاءاللہ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہماری نیو جنریشن ہمارے خوابوں کو پورا کرے گی, اس لیے ان تک اپنے علم کو منتقل کرنا بڑا ضروری ہے. آج کی شام میری زندگی کی ایک خوبصورت شام ہے. یقیناً جو حلقہ آپ جیسے لوگ, ادب کی دنیا کے لوگ معترف جو کسی کے ہو سکتے ہیں, وہ اعتراف کرنے مجھے آئے ہیں, ایک گمنام سپاہی کو آج اس کا اعتراف کرنے. تو دس از آنر فار می, میرے لیے اعزاز ہے. بہت شکریہ. تو ندیم ظفر صاحب کو آپ کیسا پایا؟ ندیم ظفر صاحب جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ بعض چہروں کو پڑھنا پڑتا ہے اور بعض چہرے کھلی کتاب کی طرح سے ہوتے ہیں. تو ندیم ظفر صاحب کو جب جو بھی مجھے آپ چھوڑ دیں کوئی بھی انہیں ملے گا تو اگر ان کا سراپا ہی دیکھے گا تو وہ ان کے سحر میں آ جائے گا. قرینے سے بنے ہوئے بال ہیں, چوڑی پیشانی ہے, آنکھیں جو ہیں بول رہی ہیں اور پوچھ بھی رہی ہیں کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. دمکتا ہوا چہرہ ہے, اچھی سی خوشخوشی داڑھی ہے, اور بہت ہی یعنی ایک ادبی شخصیت ہے. اور ایسی ادبی شخصیت ہیں کہ جن کا ادب میرے اور بہت ساروں کے دل میں بہت زیادہ ہے, اور بہت محبت ہے ان سے. جو ان سے ملتا ہے ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ندیم ظفر جو ہیں وہ بیسکلی میرے کازن ہوتے ہیں, جن کو میں ندیم بھائی کے نام سے مخاطب بھی ہوتا ہوں, اور کافی ساری زندگی ندیم بھائی کہتے ہیں. ندیم بھائی ایز اے پروفیشنل ویری ساؤنڈ, بہت زیادہ جو ہے پروفیشنلی رکھ رکھاؤ کے آدمی ہیں. ساری زندگی انہوں نے بہت ہی ایمانداری اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا. جس جاب میں بھی رہے وہاں انہوں نے جو اپنے فیملی ویلیوز کو اور جو ان کی تربیت رہی اور جو چیزیں ان کو سکھائی گئیں گھر میں, وہی چیزیں لے کر وہ چلے. ایز اے ہیومن بینگ از اے مین کمپلیٹ ان اٹ سیلف. اب انسان دوست آدمی, بچوں کے ساتھ بچے ہیں, بڑوں کے ساتھ ادب لحاظ ہے, اور دوستوں کے دوست ہیں. تو ندیم بھائی کو کہہ دینا جو ہے وہ اٹس ہے کہ وہ ایک دوست کی مانند ہے, جو جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ اپنی محفل خود سجا لیتے ہیں. جب میں ان سے ملا تو ایسا لگا کہ آدمیوں کے جنگل میں ایک انسان سے ملاقات ہوئی.
پھر جب ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو بہت سی پرتیں ان کی کھلتی چلی گئیں. وہ ہمہ جہت شخصیت ہے. ادب پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے, فنون کی پر ان کی بہت گہری نظر ہے. شخصیات کے حوالے سے وہ بہت گہرائی میں جا کر پر گفتگو کرنا جانتے ہیں. ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, ان کے بارے میں لکھ چکے ہیں, ان کے ساتھ لائیو پروگرامز کر چکے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر. اچھا, تو آرٹس کاؤنسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ نے انہیں کیسے پایا؟ میں نے انہیں ندیم ظفر صاحب کو ایک بہترین معاون دیکھا ہے, ایک ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے عہدے سے نیچے آ کر عام سطح پر آ کر لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے رہے, اور جہاں انہیں رک جانا چاہیے وہاں روکتے رہے, جہاں انہیں آگے بڑھنا چاہیے وہ آگے بڑھاتے رہے. تو ایک بہترین انسان ہے. اور اب بتائیے کہ آپ ایز اے دوست ندیم ظفر کو کیسے جانتے ہیں اور ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے آرٹس کاؤنسل میں ان کو کیسا پایا؟ دوست اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر دونوں مختلف چیزیں, اور ندیم ظفر نے ثابت کیا کہ وہ دونوں چیزیں مختلف ہی رکھی انہوں نے. جہاں دوستی کی بات تھی تو انہوں نے اس دوستی کو اس حد تک ہی نبھایا اور ثابت کیا کہ وہ دوست ہیں, اور جہاں تک اپنی پروفیشنل زندگی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے تھے تو اس کو بھی انہوں نے ویسے ہی ثابت کیا کہ وہ اس پوسٹ کے اہل تھے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی میں جو ہوں وہ ہوں. دوستی ایک الگ چیز ہے اور ایک ادارے کو چلانا, اس کا ڈائریکٹر ہونا ایک الگ چیز ہے. تو یہ میرے خیال سے بہت مارولس بات ہے کہ کسی آدمی میں یہ ساری چیزیں اتنی اچھی طریقے سے اور اتنا گھٹ کے موجود ہوں کہ آپ کو کہیں سے فیل نہ ہو. اس لیے کہ سبھی جانتے ہیں عرصہ 9 سال سے آرٹس کونسل میں جس طریقے سے انہوں نے چلایا, اور اس سے پہلے بھی 2 سال وہ بغیر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے وہ ہم کام کرتے رہے ساتھ میں, تو لاجواب کام کیا. اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں. یہ میں چشمدید گواہ ہوں میں اس بات کا کہ اسٹاف آنسوؤں سے رو رہا تھا کہ ندیم صاحب کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں. لیکن چلیں, جو ہوتا ہے وہ اللہ بہتر کی طرف کرتا ہے. یہ 2 ہمارے دوست ہیں, جناب ندیم ظفر صدیقی صاحب اور جناب سعید اختر جدود صاحب. ملتے رہتے ہیں بہت لوگ تمہارے جیسے, ملتے رہتے ہیں بہت لوگ تمہارے جیسے, پر سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ہی بیٹھا. جناب ندیم ظفر صاحب کے ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ان کے جو خدمات ہیں اور ان کی جو زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے ہیں ان پر روشنی ڈالیں. حیدرآباد دکن میں ایسے موقع پہ کہا جاتا تھا کہ حسن خدمت پہ سبک دوش ہوئے. یہ میں کہوں گا کہ جناب ندیم صاحب حسن خدمت پہ سبک دوش ہوئے, اور بہت ہی اچھا وقت گزرا. بہت قریب سے ندیم بھائی کو ہم نے دیکھا. وہ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی پوری شائستگی اور ادبیت ان کی شخصیت میں موجود ہے. انہوں نے آرٹس کونسل میں انتظامی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی اتنی اچھی مثال قائم کی ہے کہ ہمیں اب ان کے رخصت ہونے کا بہت افسوس ہے, اور ہمیں یقیناً اس کی کمی ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے, کیونکہ ایک ماحول ایسا بنا دیا تھا انہوں نے کہ جس کو آپ میکانکی ماحول سے الگ ایک تخلیقی ماحول میں آپ اس کو شمار کر سکتے تھے. تو یہ ان کی محبت اور اخلاص کا خاصہ تھا جس سے ہم سب بہت متاثر ہوئے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں بھی رہیں سرخرو رہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے رہیں. کچھ شعر عرض کرتا ہوں کہ محبتوں کو بے سبب زوال کیسے آ گیا, محبتوں کو بے سبب زوال کیسے آ گیا, یہ بیٹھے بیٹھے آج یہ خیال کیسے زوال کیسے آ گیا, یہ بیٹھے بیٹھے آج یہ
ख्याल कैसे आ गया। और अभी तो जिंदगी को रेजा रेजा चुन रहा हूँ मैं, अभी तो जिंदगी को रेजा रेजा चुन रहा हूँ मैं, अभी से ये शख्स का सवाल कैसे आ गया। रेजा रेजा चुन रहा हूँ मैं, अभी से ये शख्स का सवाल कैसे आ गया। और हमारे हाल तक किसी ख्याल का गुजर कहाँ, हमारे हाल तक किसी ख्याल का गुजर कहाँ, हमारे हाल का तुझे ख्याल कैसे आ गया। हमारे हाल का ख्याल तुझे कैसे आ गया। एजाज में जो है ये मुनक़िद की, और मैं तमाम स्टेज पे मसनद पे बैठे हुए जो हमारे मुल्क के नामवर शोरा कराम हैं, प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, अनवर शऊर साहब, ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब और अमरीन हसीब अंबर साहिबा, मैं इन सब लोगों का जो है वो बहुत मशहूर हूँ कि वो उन्होंने मेरे साथ जो मोहब्बत हमेशा जो बरती और जो शफ़क़त उनकी रही हमेशा, कि जो मुझे अपने साथ उठने बैठने का जो है वो मौका दिया कि आज मैं जो एक थोड़ा बहुत जो है अदब को कुछ जान गया हूँ, तो वो सब आप लोगों की जो है वो मोहब्बत है और आप लोगों के साथ उठने बैठने का मुझे जो मौका मिला उसकी वजह से जो है मुझे ये सब हासिल हुआ। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इन सब लोगों से और इनसे पहले के जो लोग थे उनके साथ भी अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो कुछ वक्त गुजारने का जो है वो मौका दिया, और मैंने ये अदब के जो कुछ लोगों के साथ अरसे आर्ट्स काउंसिल के हवाले से या उससे पहले भी गुजारा, तो ये मेरे ज़िंदगी के जो है वो कीमती लम्हात हैं जो कि कभी भी जो है वो मेरे हिस्से से जुदा नहीं हो सकते। तो मैं बहुत मशहूर हूँ, तमाम मेहमान जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जो मेरे तमाम मोहब्बत में और सही जुनून की मोहब्बत में यहाँ पे आए, मैं उन सब लोगों का भी मशहूर हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के इन तमाम लिखने वालों को, सोचने वालों को सलामत रखे, और हम जो है वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क की जो है खुशहाली के लिए कुछ ना कुछ अपने तहीं जो है वो शमा जलाते रहें। मैं बहुत मशहूर हूँ एक दफ़ा फिर आप सबका कि आप सब लोग जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस तकरीब को आपने जो है वो हकीकी मानों में रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। आप इधर आइए, यहाँ सामने आ देखिए, यहाँ देखिए सामने। अच्छा जी, यहाँ देखिए, बहुत आपकी यहाँ देखिए, बहुत है। यहाँ ये होता है हिंदुस्तान खुशी से वो याद है।